سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، سب تعریفیں اور ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے نام میں، اپنے کام میں اکیلا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک ساجھی نہیں۔ بے حساب اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی آخری آسمانی سچی کتاب قرآن مجید معجزے کے طور پر دیا، اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت و رسالت کا سلسلہ باقی رکھا۔ ہم اللہ عز و جل کی ساری نعمتوں کا حساب شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں، جو انعام ملے ہیں، اگر سرسری طور پر دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے، اپنی غذا کو دیکھے، اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھے، امن و امان جس میں وہ جی رہا ہے اسے دیکھے، الغرض انسان اگر اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کو دیکھنا چاہے، محسوس کرنا چاہے، تو بڑی آسانی سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس قدر نعمتوں میں پل رہا ہے، اللہ کا انعام اس پر کس قدر زیادہ ہے۔ مگر انسان کمزور ہے۔ اللہ رب العزت خالق و مالک وہ جانتا ہے کہ انسان کی طاقت اور سکت کتنی ہے، وہ خود انسان کے بارے میں بتاتا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جب خالق اللہ رب العزت خود اپنی مخلوق انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان کمزور ہے، تو ایسی کمزوری کے ساتھ انسان اللہ کی ساری نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل یہ بھی بتاتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، حساب کتاب کرنا چاہو، تو یہ تم سے ہونے والا کام نہیں ہے۔ لا تحصوها، اب ایک انسان ہی نہیں بلکہ ایمان والا ہونے کی حیثیت سے، مرد ہوں عورت ہوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو محسوس کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دل سے اس بات کو مانیں، دل سے اس بات کا اقرار کریں، دل سے اس بات کا اعتراف کریں کہ میرے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے، چھوٹی نعمت، بڑی نعمت، نظر آنے والی یا نظر نہ آنے والی، یہ سب نعمتیں دینے والا صرف اور صرف میرا رب ذوالجلال ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ شکر کا مفہوم ادا ہونے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے، دل کے اندر سے پورے اخلاص کے ساتھ اس بات کا اقرار ہو، اعتراف ہو، آدمی یہ مانے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، صحت کی حیثیت سے، مال دولت کی حیثیت سے، پرسکون گھر کی حیثیت سے، اچھی تجارت کی حیثیت سے، الغرض نعمت ہی نعمت میں انسان جی رہا ہے، تو انسان دل سے اس بات کا اقرار کرے، اعتراف کرے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، زبان سے شکر ادا کرے۔ اللہ عز و جل تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، میں تیرا احسان مند ہوں، تیرا احسان مانتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، تو ہی شکر کا معنی پورا ہوگا۔ ورنہ
ڈر ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ نعمتیں تو ملی اللہ کی طرف سے، مگر انسان ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے جاہ و منصب کو، کسی بھی نعمت کو اگر غلط جگہ وہ استعمال کرتا ہے، غلط فائدہ اس سے اٹھاتا ہے، غلط کام اس سے لیتا ہے، تو یہ بھی ناشکری اور کفران نعمت میں شمار ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اگر یہ سب چیزیں شامل ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ سچا ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، شکر کا مفہوم جو میں نے بیان کیا یہ پورا ذہن میں رہے۔ لئن شکرتم، دیکھیے اللہ رب العزت کیا جواب دیتا ہے، لازیدنکم، اللہ رب العزت بڑی تاکید کے ساتھ فرماتا ہے البتہ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ لازیدنکم، بندے کی طرف سے صحیح معنی میں شکر پر عمل ہو، بندہ صحیح معنی میں شکر گزاری کرے، مرد ہو عورت ہو، صحیح معنی میں شکر گزاری کریں گے تو اللہ کے اس وعدے کے مستحق ہوں گے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لازیدنکم، البتہ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ الغرض ہمیں اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نعمتوں کا احسان ماننے اور انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اللہ کے وعدے کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق دے۔ اگر اللہ کی سب نعمتوں کو دیکھیں گے، ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی نعمتیں انسان کی زندگی میں کام آنے والی ہیں، انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں کام آنے والی ہیں، مگر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے جو انسان کی دنیا بنا سکتی ہے، جو انسان کی برزخ کی زندگی میں کام آتی ہے، اور قیامت کے دن بھی انسان کے لیے کامیابی کا بہت بڑا بلکہ اہم ذریعہ وہی ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں اپنا آخری و سچا دین، دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس، اس کا شعور، اسے سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ مشکل اس لیے کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم خاندانی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں اسلام کی صحیح قیمت نہیں معلوم ہے، اسلام کی صحیح حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ میں مسلمان، باپ دادا مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، خاندانی طور پر بھی اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، تو دین اسلام جیسی عظیم نعمت ہم کو دیا، اس بڑی نعمت کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہمارا سوچنے کا انداز ایسا ہو کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو معلوم نہیں کس کس دروازے پر جھکتا، کہاں کہاں منت سماجت کرتا، کہاں کہاں اپنی اس قیمتی سر کو، پیشانی کو میں جھکاتا، مگر اللہ رب العزت نے ان تمام باطل کاموں سے، غلط عقیدوں سے بچا کر صرف اپنا ماننے والا، توحید کا اقرار کرنے والا، موحد بنایا، سچا پکا مسلمان بنایا۔ تو سوچئے ہم کو کس قدر اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، اللہ کا کس قدر احسان ماننا ہے۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، اسی طرح سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت الفاظ بدل بدل کر کے، تراکیب بدل بدل کر کے صرف یہ ایک بات کا حکم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو، جلدی کرو، دوڑو، آگے بڑھو اللہ کی مغفرت اور ایک ایسی جنت کی طرف جو زمین و آسمان کے برابر کشادہ ہے، جس کی کشادگی زمین و آسمان کی کشادگی کے برابر ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اچھا یہ جنت جس کی تعریف، جس کے بارے میں اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ تم ایسے جنت کی طرف لپکو، آگے بڑھو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی لمبائی چوڑائی
زمین آسمان کے برابر ہے۔ آگے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اعدت للمتقین، بعد کی آیات میں اللہ رب العزت متقیوں کی صفات بتاتا ہے۔ آئیے سورہ حدید کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آل عمران کی آیت میں سارعوا تھا اور یہاں سابقوا ہے، اس میں بھی یہی مفہوم ہے، یہی مطلب ہے، سارے مفسرین یہی بتاتے ہیں، اور اس آیت کو اس آل عمران والی آیت سے اور آل عمران کی آیت کو سورہ حدید والی آیت سے جوڑتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہاں سارعوا الی مغفرہ کہہ رہا ہے اور یہاں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یہاں بھی جنت کی طرف لپکنے، شوق سے آگے بڑھنے، تیزی سے آگے بڑھنے کی بات اللہ بتاتا ہے، اور یہاں بھی جنت کی وسعت کے بارے میں بتاتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہاں سورہ حدید کی آیت میں اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت میں اعدت للمتقین بتایا تھا، یہاں اللہ رب العزت اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ہمارا ایمان، ہمارا عمل صالح، ہمارا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لینا، اس میں کمال نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ یہ جنت جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے سنواری گئی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ فضل و انعام کرنے والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ محترم حاضرین، اب ان دو آیتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو دیکھیے اللہ رب العزت ہمیں حکم کیا دیتا ہے، سبقت کرنے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر مرد، ہر مسلمان عورت یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے سلسلے میں وہ کتنا چستی دکھاتا ہے، کس قدر وہ چست ہے، کس قدر وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی فجر پابندی کرتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے سلسلے میں ہر آدمی اپنی حالت کو بہتر جانتا ہے۔ یہاں صرف پابندی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جلدی کرنے کی بات بتاتا ہے، آگے بڑھنے کی بات بتاتا ہے، سبقت لے جانے کی، دوسروں سے آگے بڑھنے کی بات بتاتا ہے، چاہے سارعوا الی مغفرہ ہو یا سابقوا الی مغفرۃ ہے، جہاں کہیں بھی اللہ حکم دیتا ہے آگے بڑھنے کا۔ 5 وقت کی نماز سب پڑھتے ہیں، اللہ کے بندے چاہے یہاں ہوں چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں پڑھتے ہیں، مگر اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت حاصل کرنے کے لیے صرف 5 وقت کی نمازوں پر اکتفا کر لینا، بس کر لینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ کی عبادت و بندگی کے دوسرے جتنے طریقے ہیں، نفل ہیں، سنت ہے اور مستحبات ہیں، ان میں بھی آگے بڑھنا ہے، ان میں بھی آگے بڑھنا ہے اور شوق سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یعنی شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرماتے، بہت سی باتیں ہیں، اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو سنن میں مختلف سندوں سے آئی ہے اور صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اے بھلائی چاہنے والے،
خیر اور بھلائی ڈھونڈنے والے آگے بڑھ، کیونکہ موسم آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، خیرات کا موسم آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، آگے بڑھ۔ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ، شوق سے آگے بڑھ، خوشی سے آگے بڑھ، لپک، جلدی کر، آگے جا۔ یا باغی الخیر اقبل۔ دوسرا حصہ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے کوتاہی کرنے والے، گناہ کرنے والے، اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی معصیت کرنے والے، رک جا، ٹھہر جا، بس کر، کیونکہ مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر۔ دیکھیے دونوں باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شوق دلاتے ہیں۔ خیر اور بھلائی چاہنے والا ہے تو اسے سب کے ساتھ نہیں بلکہ سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، چاہے آیت کا مفہوم آپ کے ذہن میں رہے یا اس حدیث کے ٹکڑے کا یہ مفہوم آپ کے ذہن میں رہے، سب کے ساتھ رہنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا پہلو مقصر ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، کوتاہی کرنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو، ایسے مردوں کو اور ایسی عورتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا باغی الشر اقصر، بس کر، اتنے دن تو کر لیا، اب تو رک جا، اب تو چھوڑ دے، اب تو باز آ جا، اب تو برائی چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آ جا۔ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، اب تو نماز کی پابندی کر لے۔ الغرض، جلدی کرنے، شوق سے آگے بڑھنے، لپکنے کا مفہوم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ عز و جل کی اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں۔ ایسا نہیں کہ سنا، اس کان سے سنا، اس کان سے چھوڑ دیا، اس کان سے سنا، اس کان سے چھوڑ دیا۔ نہیں اللہ کے بندو، نہیں، اللہ کی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنانا ہے۔ آپ اچھے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، مگر یہاں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ اور اچھے بنیے، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر بنیے، کیونکہ آپ اچھے ہیں تو اچھے ہونے کی حیثیت سے آپ کو بدلہ ملے گا۔ آپ اور اچھے ہو جائیں گے، بہت اچھے ہو جائیں گے، تو اللہ کے پاس آپ کے اندر جو تبدیلی آئے گی، جو انقلاب آئے گا، جو بہتری آپ کی زندگی میں آئے گی، عبادات کے سلسلے میں اور ساری زندگی کے سلسلے میں بھی، تو آپ کے لیے اجر کا وعدہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت آپ سے اجر کا وعدہ فرماتا ہے، آپ کے لیے نیکی اور ثواب کا وعدہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم میں سے جو بھی ہوں، جس حالت میں ہیں اس حالت پہ خوش ہونا نہیں ہے، اس حالت پہ راضی رہنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، آگے بڑھنے کی فکر کرنا ہے۔ یہ شوق، یہ جذبہ، یہ خواہش ہمارے دل میں پیدا ہو تو ہی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ ہم جس حالت میں تھے اسی حالت میں رہیں گے، اور اسی حالت میں اللہ نہ کرے ہماری موت ہو جائے گی، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان سر پر ہے، اور رمضان سے پہلے ہم کو ہر قسم کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان کی آمد ہے، قریب قریب ہے، آئندہ جمعرات یہ جمعہ رمضان کا پہلا دن ہو سکتا ہے، تو ہم میں سے ہر آدمی دیکھے، ہر مرد دیکھے، ہر عورت دیکھے، کیا یہ جو مبارک مہینہ آنے والا ہے اس کے لیے میں ذہنی طور پر تیار ہوں، نفسیاتی طور پر میں تیار ہوں؟ کیا میں روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوں، اور دن بھر رات میں بھی اللہ کی عبادت و بندگی باقی 11 مہینوں سے زیادہ کرنے کا جذبہ، شوق میرے دل میں ہے؟ سوچنا چاہیے، ہم میں سے ہر آدمی کو فکر ہونی چاہیے، ورنہ اگر ہم نہیں سوچیں گے، اس طرح کا پروگرام، اس طرح کا منصوبہ اگر ہم نہیں بنائیں گے، تو ہمارا وہ آنے والا مبارک مہینہ بھی سال کے بقیہ 11 مہینوں کی طرح گزر جائے گا۔ ہمیں خاطر خواہ اس مہینے سے فائدہ نہیں ہوگا، جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔
تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ رمضان کا مہینہ بھی سال کے بقیہ 11 مہینوں کی طرح گزر گیا، تو کیا ہم کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے؟ اللہ کا انعام پانے کے مستحق ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی پانے والوں میں سے ہو جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا لحاظ کرنا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان ختم ہو تو عید الفطر ہے، اللہ کی طرف سے خوشی منانے کا دن ہے۔ اللہ کی طرف سے خوشی منانے کے جو دن ہیں ان میں سے ایک دن یہ بھی ہے، عید الفطر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نئے کپڑے خریدنا ہے، کھانے پینے کے سامان کا انتظام کرنا ہے، ذرا سوچئے کیا یہ کام رمضان سے پہلے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کپڑا خریدنے کا معاملہ ہو، سلانے کا معاملہ ہو، اسی طرح رمضان کے لیے سحری اور افطار کا جو معاملہ ہے اس کی تیاری کے لیے کیا ہم رمضان سے پہلے یہ سب کام کر لے سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا رمضان آنے کے بعد ہی ہم شروع کریں گے؟ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر آدمی رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری نہیں کیا، کپڑے لینے کے سلسلے میں، سلانے کے سلسلے میں ہو یا دوسری چیزوں کے سلسلے میں ہو، رمضان جیسا مبارک مہینہ جس کے دن بھی مبارک ہیں، جس کی راتیں بھی مبارک ہیں، اگر آدمی دنیا کے جھمیلوں میں رمضان کے دنوں میں یا رمضان کی راتوں میں پھنس گیا تو ذرا اندازہ کیجئے کیا وہ آدمی رمضان کی مبارک گھڑیوں، مبارک اوقات سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ظاہر بات ہے، کیونکہ وہ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس جائے گا۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ اس طرح اپنے آپ کو مشغول کر لے گا، اور ان دنوں میں اور ان راتوں میں اللہ کی عبادت و بندگی کا حق نہیں ادا ہو سکے گا۔ اس لیے چاہیے کہ مرد حضرات بھی، عورتیں بھی ضرورت کی چیزیں رمضان سے پہلے مہیا کر لیں اور ان تمام جھمیلوں سے رمضان سے پہلے فارغ ہو جائیں، اور رمضان میں چاہے دن ہو چاہے راتیں ہوں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے فارغ کر لیں۔ قرآن پڑھنا ہو، روزے سے تو رہنا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ نیکیاں، ہر قسم کی نیکیاں کرنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو فارغ رکھنا ہے۔ اگر پہلے سے آپ تیاری کر لیے تو انشاءاللہ رمضان میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جنت کے سلسلے میں جو باتیں بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہم میں سے بہت سے کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ باتیں اللہ رب العزت کی ہیں مگر الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، اپنے نیک پاک بندوں کے لیے، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے ایسی چیزیں، ایسا مقام، ایسی جنت جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کے دل میں اس کا تصور اور خیال تک بھی نہیں آیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات بتا کر کے فرماتے ہیں اقرأوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو سورہ الف لام میم سجدہ کی یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد بشر یہ جانتا نہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے ان کے دلوں کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ آخر اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے، جنت سنوارا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ ہم ایمان والوں کے لیے ہے، چاہے ایمان والے مرد ہوں، عورتیں ہوں، یہاں ہوں یا دنیا میں جہاں کہیں رہتے ہوں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ جب اللہ عز و جل رب ذوالجلال نے جنت کو ہمارے لیے بنایا ہے تو ہم ایمان والے ہو کر جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، تو بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عدل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا ہے اور اللہ کی عبادت و بندگی میں پیچھے نہیں بلکہ آگے بڑھنا ہے۔
اور بھی زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت دوسری کئی آیتوں میں بھی فرماتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنے والے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، دنیا کے معاملے میں نہیں، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جب معاملہ ایسا ہے تو ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، ہر مرد کو ہر عورت کو سوچنا چاہیے کہ میرے باپ آدم علیہ السلام اور میری ماں حوا علیہ السلام جنت سے آئی تھی، ہم کو پھر واپس جنت میں جانا ہے، کسی دوسرے مقام پر نہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دوسری جگہ سے محفوظ رکھے جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ ہم جنت سے نکلے ہیں، واپس ہم کو جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت ہے، اسی طرح نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہم باذن اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ ہم جنت میں واپس جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو ایمان، اسی طرح نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے والا، شوق رکھنے والا اور آگے بڑھنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔